سورہ الرعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور رات اس کی پاکی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے اور سب فرشتے اس سے ڈرتے ہیں، اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، اور یہ تو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ رات بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الف لام رے عین دال کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری، اور انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضور پر نور کو یہ بات بہت گراں گزری، انہوں نے واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے پاس دوبارہ جاؤ۔ اس نے پھر سے وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو کیسے مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا۔ یہ حضرات پھر واپس ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کی خباثت اور میں تو اور ترقی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر جاؤ۔ صحابہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے۔ جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی۔ کچھ دیر بعد بجلی گری اور کافر کو جلا دیا۔ صحابہ کرام اس کے پاس بیٹھے رہے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی۔ وہ بولے دو کہنے لگے، کیا وہ شخص جل گیا؟ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ جل گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہی آیت وحی ہوئی ہے، اور بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کی تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق و وقار اور نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رات کی تسبیح سے مراد ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رات ایک فرشتے کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رات نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ ناظرین گرامی، آسمانی بجلی کے لیے قرآن اور سائنس کے الگ الگ نظریات ہیں۔ قرآن کے مطابق آسمانی بجلی دراصل بادلوں کو ہانکنے والے رعد فرشتے کے کوڑے کی تسبیح ہے۔ قرآن کی سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چند باتیں دریافت کرنے لگے۔ اے ابو القاسم، رات کون ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مقرر ہے، اور کڑک اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کو ہانکنے کے وقت اس فرشتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ یہ چمک بجلی اس کی آواز ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنان نسائی میں بھی ہے۔ ان آیات اور حدیث سے رات اور برق بجلی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ رات فرشتے کا نام ہے اور برق اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ روشنی ہے جو آگ سے نکلتی ہے، اور گرج اس کی یا اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوڑے کی آگ نکل کر بجلی بن کر کسی جگہ پر گرتی ہے، وہ بھی گرج بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سائنس آسمانی بجلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سائنس کے مطابق بجلی دراصل اس قوت پیدا ہوتی ہے جب بادل اور تیز ہوا ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ آسمان بجلی میں کروڑوں وولٹ اور کروڑوں ایمپیئر کرنٹ ہوتا ہے جو کہ زمین پر دو طرح سے لپکتا ہے۔ جو تو شخص یا چیز مثلاً عمارت اور درخت وغیرہ جو اس جگہ کی مناسبت سے اونچے ترین ہوں
ان پر بجلی کی زمین پر چلی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین میں بھی مثبت یا منفی چارج ہوتا ہے، اس لیے آسمانی بجلی بھی اس چارج کی طرف لپکتی ہے اور زمین میں چلی جاتی ہے۔ حد درجہ وولٹیج اور میگا ایمپیئرز کی وجہ سے آسمانی بجلی اپنے راستے میں آنے والی ہوا کو چیر کر آگے چلی جاتی ہے۔ مسلسل بڑھتا درجہ حرارت زمینی ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں زمین کی گرمی میں اضافہ قدرتی آفات کی تعداد اور شدت میں بھی اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث مستقبل قریب میں آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی ماہرین کے مطابق 2100 تک دنیا میں بجلی گرنے کے واقعات 35% تک بڑھ چکے ہوں گے۔ مزید برآں بجلی گرنے سے ماحول کے اجزائے ترکیبی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ماہرین نے درجہ حرارت اور بجلی کے طوفانوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، جس میں بجلی کے بادلوں کو متحرک کرنے والی گرم توانائیوں کے ایندھن کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں ہر 1 ڈگری اضافے سے آسمانی بجلی گرنے کے واقعات شرح 12% سے بڑھ جاتے ہیں۔ جب بھی آسمانی بجلی گرتی ہے تو ایک کیمیائی رد عمل کے ذریعے نائٹروجن آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کا شمار گرین ہاؤس گیسوں میں ہوتا ہے، جن سے ماحول کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ناظرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کی سچائی پر یقین کرنا ہے، اور سائنس ہر بات کی طرح کبھی نہ کبھی اس بات کو بھی تسلیم کر لے گی کہ قرآن میں بیان ہوئی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 سچ ہے اور آسمانی بجلی پیدا کرنا واقعی ایک فرشتے کا کام ہے، کیونکہ ویسے بھی سائنس آسمانوں میں جا کر اصل بادل اور تیز ہوا کو اپنے قابو میں کر کے اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔